I can start. Thank you. So from here. Okay, बहुत शुक्रिया आमना साहिबा. जब भी मैं आमना साहिबा को सुनती हूँ, उनकी जो कहानी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है, और अक्सर हम जब कानून के बारे में बात करते हैं वो बहुत ड्राई सी डिस्कशन होती है. इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम ये समझ सकें कि जो विक्टिम्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो किस अजियत से गुजरती हैं इन जुराइम की वजह से. और जबरी गुमशुदगी वैसा ही एक जुर्म है. हिटलर के टाइम पे इसको कहा जाता था ये एक टूल ऑफ टेरर है. तो एक तरह से ये दहशत गर्दी है, इसलिए की जाती है ताकि सिर्फ विक्टिम को नहीं, विक्टिम की फैमिली और पूरी जो एक कम्युनिटी है उसमें खौफ पैदा किया जा सके. बहुत से लोग जबरी गुमशुदगी को मिसिंग पर्सन्स या गुमशुदा अफराद कहते हैं, जो लोग डिसअपीयर्ड होते हैं. मुझे इससे थोड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि मिसिंग तो कोई भी हो सकता है. बहुत वजूहात है जिनकी बेसिस पे कोई मिसिंग हो सकता है. जबरी गुमशुदगी एक फर्क चीज है. जब आप कहते हो कोई जबरी गुमशुदगी का शिकार है, तो आप एक तरह से रियासत को कसूरवार ठहरा रहे हो. आप ये कहते हो कि रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत का रोल है, चाहे वो राह रास्त हो या इनडायरेक्ट हो, और उन्होंने किसी को उठाया है. और इंटरनेशनल लॉ में भी यही डेफिनेशन है जबरी गुमशुदगी की, कि आपको चाहे अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए या अबडक्ट किया जाए, जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जो हमारा आइन हमें गारंटी करता है, उसके बाहर रखा जाए और उसमें रियासत का रोल हो. ये 3 एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं एक जबरी गुमशुदगी को जब हम डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए. तो मिसिंग पर्सन्स तो मुझे नहीं पसंद. हमारे अक्सर रियासत के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, ये उनका मौकफ है कि ये लोग मिसिंग हैं, ये कुछ अफगानिस्तान चले गए, कुछ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ भाग गए, कुछ वैसे ही अपनी फैमिली से तंग आके घर छोड़ के चले गए, इसलिए वो मिसिंग हो गए. ऐसा नहीं है. जो विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज हैं, फैमिलीज भी इंटरनेशनल लॉ में विक्टिम समझी जाती हैं एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की. उनका एक ये एलिगेशन होती है कि रियासत की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी. अच्छा, मैं ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास आज अनफॉर्चुनेटली, तो मैं बहुत सी चीजें हैं कानूनी जिस पे बात हो सकती है, मैं 3 चीजों पे फोकस करूंगी. एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जिस पे आमना साहिबा ने भी कुछ बात की है. दूसरा कि अब जो बिल पास हुआ है नेशनल असेंबली से, उससे हम क्या तवक्कुआत, क्या उम्मीदें रख सकते हैं. और तीसरा इम्प्यूनिटी की बात करूंगी, जो इंट्रोडक्शन में भी की गई, कि जबरी गुमशुदगी एक ऐसा जुर्म है जो 1980 से रिपोर्ट हो रहा है. 2001 वॉर ऑन टेरर जब शुरू हुई, उसके बाद जो तादाद है पाकिस्तान में रिपोर्टेड केसेस की, वो बहुत बढ़ गई. लेकिन शुरुआत उससे पहले हो चुकी थी. MQM के बहुत से लोग हैं जिन्होंने शिकायत की थी UN के सामने कि उनके लोग जबरी तौर पे गुमशुदा किए जाते हैं. उसके बाद काफी सिंधी नेशनलिस्ट हैं, उनकी भी हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं UN का जो वर्किंग ग्रुप है उसके सामने. लेकिन 2001 से सिचुएशन बहुत तब्दील हो गई और जो केसेस हैं उनमें बहुत इजाफा हुआ. हमें नहीं मालूम कितने केसेस हैं. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी जो मतलब तरह कुछ हद तक काम इस पे करती हैं डॉक्यूमेंट करने के लिए, लेकिन उनके पास ना वो रिसोर्सेज होते हैं कि वो पूरे मुल्क का जायजा ले सकें कि कितने केसेस हैं. देखें 8000 कंप्लेंट्स आज तक उनको आ चुकी हैं, 2000 के करीब पेंडिंग है. अब इसका क्या मतलब है कि क्या वो 6000 लोग वापस आ गए? नहीं. ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी उन केसेस को भी रिजॉल्व समझती है जिसमें वो पता लगा सके कि कोई शख्स किसी इंटर्नमेंट सेंटर में है, या कोई ऐसा केस जो बस वैसे ही खत्म कर देते हैं कि लैक ऑफ एविडेंस, या कि फैमिलीज जो है वो हेयरिंग्स पे नहीं आई. सो बहुत से इस तरह के एक्सक्यूजेस हैं जिसपे वो केस को डिस्पोज ऑफ या रिजॉल्व कर देते हैं और अपने नंबर्स दिखा देते हैं कि 6000 जो है वो रिजॉल्व हो गए, 2000 केसेस रह गए. तो इसमें मुझे इससे एक इनकी इस अप्रोच से इख्तलाफ है.
کیونکہ اگر کوئی شخص ڈسمسنگ ہے اور آپ کو پتہ لگا ہے کہ وہ کسی انٹرنمنٹ سینٹر میں ہے، اس کی فیملی کو نہیں پتا تھا، وکلا کا ایکسیس نہیں تھا، ہمیں نہیں معلوم وہ کس چارج کس بنا پہ اس انٹرنمنٹ سینٹر میں ہے، تو یہ ریزالو تو نہیں ہوا کیس. اور جو کمیشن آف انکوائری ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکے کہ اس جبری گمشدگی کے پیچھے کون تھا، اور وہ ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ بھی رجسٹر کروا سکے. لیکن ابھی تک اس کمیشن آف انکوائری کو کوئی 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے خلاف مقدمہ چلا ہو کمیشن آف انکوائری کی درخواست پہ. تو یہ تو بالکل ہی ایک انفیکٹو باڈی ہے. ایک اور میں کیس کا حوالہ دینا چاہوں گی، شاید اس سے ہم بہتر سمجھ سکیں کہ پاکستان میں کس شکل میں جبری گمشدگی ہوتی ہے. یہ کیس ہے ادریس کھٹک صاحب کا. ان کو اغوا کیا گیا، ان کی فیملی نے ایک پوری کیمپین کی، ریاست نے کہا ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہے. کئی مہینے بعد کمیشن آف انکوائری کے سامنے کہا گیا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کی کسٹڈی میں ہے اور ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہے اس کے انڈر مقدمہ چل رہا ہے. کئی مہینے کسی کو نہیں پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ یو این کے اسپیشل ریپورٹرز نے، ورکنگ گروپ آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز نے، انہوں نے بھی کہا کہ وہ جبری گمشدگی تھی. ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کی کسٹڈی میں تھے. تو پھر پرپیٹریٹرز کون تھے؟ وہ مسنگ کیسے تھے؟ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. یہ جو امپیونٹی کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے، یہ اسی کی ایک مثال ہے. پھر میں ایک اور کیس کا ایکچولی بتاتی ہوں جو مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے، جو بہت سے مختلف کیریکٹرسٹکس ہیں جبری گمشدگی کے پاکستان میں. یہ کیس ان سب سے کسی نہ کسی طرح ڈیل کرتا ہے. میرے خیال ہے 35 لوگ تھے جو ایک انٹرنمنٹ سینٹر میں دہشت گردی سے، ان کے پاس ایلیگیشنز یہی ہوں گے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث تھے. وہ انٹرنمنٹ سینٹر میں ڈیٹین کیے گئے. ریکارڈ ہے کہ وہ 35 لوگ ہیں. اس میں سے 28 لوگ جو تھے ان کا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے. یہ جو کیس ہے، یہ محبت شاہ کیس ہے، یہ سپریم کورٹ تک گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ 35 لوگ رجسٹر ہوئے، 28 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ریاست نے فائنلی بتایا نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے، کچھ لوگوں کو پیش کر دیا کورٹ کے سامنے. میرے خیال ہے آخر میں 7 لوگ ایسے تھے جن کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پہ ایک ایف آئی آر کٹی 2 آرمی کے آفیشلز کے خلاف. وہ ایف آئی آر کٹی، لیکن اس کے بعد جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ، جو ہماری فوجی عدالتیں ہیں، وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا. اب تک ہمیں نہیں معلوم کہ اس کیس کا کیا بنا، کیونکہ ملٹری کورٹس کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ سیکرٹ ہوتی ہیں اور پبلک کو اس طرح سے انفارمیشن نہیں ہوتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت دلچسپ قصہ ہے کہ کس طرح مختلف پلیئرز جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. اور ایسے کیس میں جس میں سپریم کورٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہو، سپریم کورٹ نے کہا جبری گمشدگی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. انہوں نے کہا پاکستان نے یو این کی جو جبری گمشدگیوں پہ کنونشن ہے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا، لیکن پھر بھی کیونکہ ہماری فنڈامنٹل رائٹس آئین میں ہیں اور ان کو ہمیں اس طرح ہی انٹرپریٹ کرنا چاہیے جو کنونشن میں ریاست کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. بہت سی اس طرح کی باتیں سپریم کورٹ نے کہی. انہوں نے کہا کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہو سکتی جو جسٹیفائی کرے کسی کو جبری طور پہ گمشدہ کرنا. لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس کیس میں بھی. اب میں بل پہ آنا چاہوں گی. یہ جو بل ہے، شیری مزاری صاحبہ، آمنہ جنجوعہ صاحبہ جیسے ایکٹیوسٹ جنہوں نے کئی سال کوشش کی کہ پاکستان میں جبری گمشدگی کو ایک جرم تسلیم کیا جائے، ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اگر ہمارے پینل کوڈ میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے جبری گمشدگی جیسے جرم کا، ایک بہت بڑی چیز ہوگی. لیکن مجھے کچھ کنسرنز ہیں کہ کیا یہ کافی ہوگا. جو ابھی محبت شاہ کیس جس کی میں نے بات کی، اس میں تو ایف آئی آر ہو گئی، اور ایف آئی آر ہوئی ابڈکشن، کڈنیپنگ، اس کے رانگ فل کنفائنمنٹ. اکثر اس طرح کے جو پی پی سی اوفینسز ہیں ان پہ ایف آئی آر ہوتی ہے.
آپ اس میں اضافہ کر دیں جبری گمشدگی کا، لیکن اگر انویسٹیگیشن آپ کی پولیس نے ہی کرنی ہے، لکھا ہے بل میں کہ سیشنز کورٹ جو ہے وہ ہیئرنگ کرے گا، لیکن اگر ملٹری کورٹ ٹرانسفر ہو جائیں کیسز تو کیا امپیونٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہم ختم کر پائیں گے؟ یہ کچھ سوالات ہیں میرے، مجھے امید ہے کچھ ہو سکے گا، لیکن شاید اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے کہ انویسٹیگیٹ کون کرے گا، ٹرائل کہاں ہوگا، پروسیکیوٹ کون کرے گا، کیونکہ ایک اور جرم پی پی سی میں صرف ڈالنے سے شاید وہ ناکافی ہو، لیکن سمبولکلی یہ ایک ریکگنیشن ہے ریاست کی طرف سے، اگر یہ بل پاس ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی نے کر لیا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ریاست کی طرف سے ریکگنیشن تو ہے کہ جبری گمشدگی پاکستان میں ایک ریالٹی ہے، اس قدر بڑی ریالٹی ہے کہ اس پہ قانون سازی کرنا ضروری سمجھا ریاست نے، تو میرا خیال ہے سمبولکلی ایک بہت بڑی چیز ہے اور مجھے امید ہے پریکٹیکلی بھی اس کا کچھ امپیکٹ ہوگا۔ واپس آخری چیز جو امپیونٹی کی ہے، کیوں ضروری ہے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو جسٹس یا ٹو برنگ دم، ہم جو بات کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا، ٹو برنگ دیم ٹو جسٹس۔ دیکھیے یہ جو چیئر پرسن ہے اس مسنگ پرسن کے، وہ نیب کے بھی چیئر پرسن ہیں، نیب میں کتنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کیسز کہاں کہاں تک پہنچے ہیں ہمیں معلوم ہے، کتنی تیزی سے کام ہوتا ہے، جو اکیوزڈ ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کی بات ہوتی ہے تو ایک ایسا کیس نہیں ہے جس میں کوئی اریسٹ ہوا ہو، تو ہمارے سامنے ہے کہ ریاست کس طرح ان دونوں جرائم کو دیکھتی ہے، اور ایک طرح سے جبری گمشدگی جو ہے کیونکہ اس میں ریاست کی اپنی کچھ نہ کچھ انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اور امپیونٹی اقوام متحدہ کی کئی ٹریٹیز ہیں، ان کے جو اسپیشل ریپورٹرز ہیں ان کی کئی رپورٹس ہیں جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کو چاہے قانونی وجوہات ہوں، چاہے پالیسی لیول پہ کچھ وجوہات ہوں، یا پولیٹیکل ول ہی نہ ہو کہ آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کسی کو انسانی حقوق کی وائلیشنز کے لیے، تو یہ انکریجمنٹ ملتی ہے، آہستہ آہستہ ریاست کے وہ ادارے اور امبولڈن ہوتے ہیں، ان میں اور وہ جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس جرم کو اور لوگوں کے ساتھ بھی کر سکیں۔ جب جبری گمشدگی شروع ہوئی پاکستان میں تو لوگ کہتے تھے صرف دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف ہو رہی ہے، دہشت گردوں کو پکڑ لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد سے، لاہور سے، پاکستان کے اور بھی بڑے شہروں سے ایکٹیوسٹ بھی جبری طور پہ گمشدہ ہو رہے ہیں، یہ جو دائرہ کار ہے وکٹمز کا، اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ امپیونٹی ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے لوگوں کو پتا ہے، ہمارے ریاست کے اداروں کو پتا ہے، آفیشلز کو پتا ہے کہ کوئی سزا نہیں ملے گی، ایک طرح سے نارملائز ہے یہ چیز، تو پھر اس میں کمی نہیں آئے گی، صرف اضافہ ہوگا، تو اس لیے بہت ضروری ہے امپیونٹی کو ٹیکل کرنا، اور ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کی بہت بات ہوتی ہے لیکن وہ صرف کرپشن کی حد تک ہوتی ہے، انسانی حقوق کی وائلیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی ہمیں اتنا ہی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آمنہ صاحبہ نے ہمیں وہ کہانیاں سنائیں، یہ لوگوں کی زندگی کے حقائق ہیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہے جب ان کے فیملی ممبرز اس طرح اغوا ہوتے ہیں، ریاست انہیں اغوا کرتی ہے، تو آگے دیکھتے ہیں اس لاء کا کیا بنتا ہے، اس میں مزید کچھ یو این کے جو ورکنگ گروپ ہے انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا ہے، انہوں نے ویلکم کیا ہے اس بل کو، انہوں نے کہا ہے سزائیں شاید تھوڑی کم ہے، ان کو بڑھا کے میرے خیال 25 سے 40 سال کرنا چاہیے، پر اور ان کی اس طرح سے تنقید نہیں ہے کوئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سو آمنہ صاحبہ کے جو جس طرح انہوں نے ختم کی تھی اپنی پریزنٹیشن، میری بھی وہی امید ہے کہ سینٹ بھی اس بل کو پاس کرے، اس بل کو اور مضبوط کرے، فیملی ممبرز، وکٹمز، ان کی کمپنسیشن، ان کی ریپریشن کہ کس طرح بہتر بنائی جا سکتی ہے ان کی زندگی، اس پہ بھی بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک جرم بھی ہے، اس کی ایک قانونی موومنٹ چلنا بہت ضروری ہے، قانونی ایک اس کا پروسیجر چلنا بہت ضروری ہے، لیکن یہاں لوگ ہیں جن کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل ایک طرح سے ٹھہری ہوتی ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے پیارے کہاں ہیں،
تو اس کو بھی ایڈریس الگ سے کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کورٹس کی ججمنٹس بہت اچھی ہے لیکن ہر کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں جا سکتا. یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو بننی چاہیے تاکہ ہر وکٹم کو اس طرح کی ریمیڈیز, اس طرح کی کمپنسیشن حاصل ہو جو کچھ کیسز میں لوگوں کو ملتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. مزید بات اس پہ ہو سکتی تھی لیکن ٹائم کی کمی ہے. امید ہے مجھے جب یہ بل پاس ہوگا ہم پھر سے اس پہ ایک بات کر سکیں گے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے. اگر کچھ سوال ہیں تو پلیز ضرور پوچھیں, میرے پاس 5 منٹ اور ہے تو ہم مزید بات کر سکتے ہیں. Thank you very much. We do understand your time constraint. تو اگر as Madam Reema has asked that if there is any question, کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں. I think میں اپنی طرف سے ایک سوال کر لوں جو میں سوچ رہا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایشو جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ ضرب عضب جب سے شروع ہوا تو کئی سارے ایسے کیسز نظر آئے کہ جس میں جو موڈس آپرینڈائی تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, چاہے وہ آرم فورسز تھیں یا پھر پروونشل پولیس گورنمنٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشری ہے, ان تینوں نے ایک جسے کہتے ہیں الائنمنٹ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ہیلپ کیا اس پورے معاملے میں. کہ جو آدمی مسنگ ہوتا تھا پہلے اس کے لیے پولیس اسٹیشن پہ ایف آئی آر کٹوائی جاتی تھی, پھر اس کے بعد جو ہے ایز این ایویڈنس وہ رکھا جاتا تھا کہ اسے جو ہے انفورس ڈس اپیئرنس کی مد میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز لے گئی ہیں. پھر اس کے بعد ایف آئی آر کٹ جاتی تھی. ایف آئی آر کٹنے کے بعد پھر جو ہے کچھ دنوں بعد اگر ایف آئی آر نہیں کٹتی تھی تو ایک لیگل نوٹس یا کوئی کمپلین فائل کرنا لازمی کہتے تھے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کروائی جاتی تھی. اب وہ مجبور اس لیے تھے مسنگ پرسن کی سی پی فائل کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کہ یہاں پہ جو سبجیکٹ ٹائٹل ہی ان کو صرف یہی ملتا تھا کہ بھائی دے آر مسنگ, دے آر ناٹ انفورسڈ ڈسپیئرڈ. پھر اس کے بعد ہوتا کیا تھا, اس کے دو موڈس تھے. ایک یہ تھا کہ ان کو ٹرائل میں ڈال دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ ٹرائل کے تھرو جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے آپ کا ایکویٹل آپ اپنا لے لیں اور اس کے بعد جو بھی ہو آپ کا. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹس کی ڈائریکشن پہ انہیں وہاں پہ پروڈیوس کر کے میئرلی انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب آپ اپنے گھر جائیں. تو میرا یہ مطلب یہ کہنا ہے یا سجیشن ہے کہ جوڈیشری نے یہ جو جتنی بھی اپگریڈیشن ہو رہی ہے لیجسلیشن میں ٹورڈز دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا امپیونٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے, میرا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشری کو بھی اس دھارے میں مطلب لانا پڑے گا کہ جس طرح ان کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ ویو رکھنے کا ایک پریشر بھی مینٹین رہے کہ دے ہیو ٹو ایکٹ آن دیئر اون رادر دین ورکنگ, یا ایک ایسا امپریشن دیں کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے اس طرح کا کام کر رہے ہیں. میں آپ کی جو آپ نے کچھ مثالیں دی میں اس میں اضافہ کروں گی. جب ملٹری کورٹس پاکستان میں اسٹیبلش ہوئے دہشت گردی کو ٹرائی کرنے کے لیے, تو آپ کو معلوم ہے کئی ایسے لوگ جو ملٹری کورٹس نے جن کو کنوکٹ کیا, ان کو سزائے موت دی, اس میں سے کئی لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی, وہ کسی نہ کسی وقت پہ مسنگ تھے. اس وقت مسنگ, اور میں ایک کوٹیشن سے کہہ رہی ہوں, وہ جبری طور پہ گمشدہ تھے. ریاست نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جب پریس ریلیزز آتی تھیں ملٹری کورٹس کی طرف سے ISPR کی, جس میں لسٹ ہوتی تھی لوگوں کی جو کنوکٹ ہوئے ملٹری کورٹ سے, اس میں ان کا بھی نام ہوتا تھا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال ہے پشاور ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں بھی اس پہ کچھ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے کیا کیا, حکومت نے اپیل کی اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ سسپینڈ کر دی. اور میرا خیال ہے تو کئی سال ہو گئے ہیں, سسپینڈیڈ ہی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ. تو بالکل درست بات ہے. یہ ہمیں ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ ہر جو کورٹ ہے وہ اس سنجیدگی سے نہیں لیتی اس ایشو کو, خاص طور پہ جب ہم کہہ دیں کہ جو وکٹم ہے ان کا دہشت گردی سے یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق ہے. کیونکہ اس کے بعد ملٹری کورٹس بھی ہماری سپریم کورٹ ہی ہے جس نے کہا تھا کہ وہ ہمارے فیئر ٹرائل کے خلاف نہیں ہے یا آئین کے خلاف نہیں ہے. اجازت دی گئی, لیجیٹیمیسی دی گئی ملٹری کورٹس کو سپریم کورٹ کی طرف سے. تو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن کچھ ججز ہیں آئی ہیو ٹو سے جو بہت اسٹرانگ موقف رکھتے ہیں مسنگ پرسنس انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے ایشو پہ. تو ایک طرح سے جنرلائز نہیں کیا جا سکتا, بٹ یہ ٹرینڈ نظر ضرور آتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک کہ دوسرا کوئی کوشچن نہیں ہے, اینڈ آپ کو بھی جانا ہے.
Thank you very much for your time, Madam. Thank you Amna. very much. Thank you, It Ms. was a Rima. really interesting, enlightening conversation. Thank you, Amna साहिबा. बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे हमेशा की तरह. जनाब अख्तर साहब जी. Thank you so much, Rima. Excuse me. अल्लाह Hello. हाफिज. Joint study करेंगे, joint struggle हमारी जारी रहेगी. जी इमरान साहब, आपकी आवाज बिल्कुल. जी आवाज जी आ रही है? जी जी बोलें बोलें. मेरा एक क्वेश्चन है आप सब से कि जो देव चेयरमैन को ऐड किया गया है इस कमीशन के हवाले से, उसकी जो मामलात है, उसके रोल जो है, उसको आप किस तरह देखते हैं आप सब? मैडम आमना प्लीज आप इसका रिप्लाई करेंगी. ये जी basic- बिल्कुल बिल्कुल. जी. जो इसका जो मैंडेट है कमीशन ऑफ इंक्वायरी का, वो ये था कि ये इसको सिफारिशात पेश करेगा. हेयरिंग्स तो वो करेगा, इंक्वायरी भी करवाएगा, मगर उसके बाद सिफारिशात पेश करेगा कि ये किस तरह से ये मसला पाकिस्तान से हल हो सकता है. कॉम्पेंसेशंस दिलवाएगा फैमिलीज को, और जो मुलविस पाए जाएंगे, जो कि अफराद जिन्होंने ये जबरी गुमशुदगी की, चाहे वो कोई भी हो, उनको सजा दिलवाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लेगा. तो ये हुआ कि जैसे रीमा ने भी बताया कि ये सिर्फ उस हद तक अपने आप को इन्होंने लिमिटेड रखा कि हेयरिंग्स करके अगर एजेंसीज ने या आर्मी ने खुद ही किसी लोगों को रिलीज कर दिया तो उन्होंने उसका क्रेडिट ले लिया, या अगर कोई ट्रेस हो गया और वो इंटरनमेंट सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया तो उसको उन्होंने कामयाबी अपनी समझ के वो केस रिजॉल्व कह के और उसको उन्होंने दाखिल दफ्तर कर लिया. फिर बहुत सारे केसेस में जिनकी तादाद जो है सैकड़ों में है, उन्होंने कहा कि ये इनका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हो गया है, यानी ये बंदा वाकई में जबरी गुमशुदा है और इसको पेश किया जाए. अब इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, अब कोई और चीज नहीं हो सकती सिवाय इसके कि इस शख्स को प्रोड्यूस किया जाए. और उस प्रोडक्शन ऑर्डर का असल में तो मतलब यही होता है कि वो शख्स पेश किया जाता है, और अगर जो नहीं पेश करता उसके खिलाफ फिर FIR कटती है और उसको अरेस्ट किया जाता है, और जो भी एक्शन है लीगल वो लिया जाता है. मगर ऑन ग्राउंड ये होता है कि जब यहाँ पर प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हो जाता है तो वो केस क्लोज समझ लिया जाता है. उसके बाद ना उसकी कोई हेयरिंग होती है, ना सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा से पूछती है कि भाई आपका जो हमने केसेस भेजे थे कमीशन को, वो कमीशन कैसे डील कर रहा है. जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उनकी शिकायत करते हैं कि वहाँ ये हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये सब सुनने को तैयार नहीं होती. तो मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाइयाँ, ये खुफिया तरीके से करना, अब कोई भी केस है, कोई चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, जब आप उसके केस के कोई ऑर्डर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, वो आपको लाजमी तौर पर एक फॉर्मेलिटी है, सुप्रीम कोर्ट आपको वो बाय पोस्ट आपके घर भिजवाती है. हाई कोर्ट में भी इसी तरह के कवानीन है कि ये एक विक्टिम का राइट है कि जो भी आपका कोर्ट ऑर्डर है वो आपको मिले. इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में वो ऑर्डर आपको कभी जिंदगी भर नहीं मिलेगा. उसके लिए एक लंबा लिटिगेशन आपको हाई कोर्ट में करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अपने केस के ऑर्डर्स मिलेंगे. तो ये इतनी सीक्रेसी है, इतना ऐसा माहौल है जो कि थोड़ा हॉस्टाइल है विक्टिम्स के लिए. उनको बाज़ दफा तजलील भी की जाती है, उन्हें निकाल भी दिया जाता है. तो देखें, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज सपोज्ड टू सर्व द विक्टिम्स. तो अगर आप विक्टिम्स को सर्व नहीं कर रहे तो यू डोंट हैव एनी राइट टू बी लाइक उनके साथ कोई बदअखलाकी का मुजाहरा या उनकी बेइज्जती करना आपके मैंडेट में नहीं है. उनको तो वो पहले इतने दुखी लोग हैं, आपको तो बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत एहतराम से उनके साथ बात करनी चाहिए और उनका मसला हल करवाने के लिए पूरी अपना जोर लगाना चाहिए. तो वो तो प्रेसिडेंट साहब तो वहाँ होते ही नहीं है, क्योंकि वो तो नैब के चेयरमैन हैं. उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इन विक्टिम फैमिलीज के लिए कोई सुनने के लिए कोई अपना टाइम स्पेयर करें. तो आई होप कि ये आपको जवाब तसल्ली बख्श मिल गया है. मैडम, आई थिंक दिस सेशन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू द 40-minute सेशन, सो इससे पहले कि ये भी खत्म हो जाए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मैडम फॉर योर टाइम और इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है, सो आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर दैट. और इंशाल्लाह विल अगेन हैव सम सेशन वंस योर द बिल हैज स्टेप फर्दर.
تو اس پہ انشاءاللہ پھر دوبارہ اس پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.